بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 30 منٹ میں آج ہمارے مہمان ہیں لیا کی جانی پہچانی علمی شخصیت، گورنمنٹ گریجویٹ کالج لیا میں طویل عرصہ تک بطور پروفیسر فرائض سر انجام دیے، کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے HOD رہے۔ ان دنوں سیاسی میدان میں تباہ آزمائی کر رہے ہیں۔ پروفیسر حفیظ اللہ تھن صاحب کو پروگرام 30 منٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ پروفیسر صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ فرسٹ کلاس، شکر ہے۔ جو بندہ آپ سے 20 سال پہلے 30 برس پہلے جی کو آپ کا کلاس فیلو کو بچپن کا دوست جی جس نے 30 سال پہلے ملاقات آپ سے رکھی ہو اور وہ طویل عرصے کے بعد آپ سے مل رہا ہو، آج بھی ملے، تو اسے آپ کی شخصیت، آپ کی قد و قامت، آپ کا ڈیل ڈول میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اس مستقل مزاجی کا راز کیا ہے؟ میرے خیال میں انسان کے اندر جو ہے نا، ایک جسے آپ کہتے ہیں عقل ہے، ساتھ اس کے قلب ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے نفس کو بنایا، اسے ترتیب دی، اس میں جو ایک بناوٹ ہے جی، وہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہوں گے جن میں شاید ان کے مزاج کے اندر یہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں کہ ان پر کوئی تبدیلیاں جو شاید اثر انداز نہیں ہوتی۔ صحیح۔ تو بس یہی ایک ریزن ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا ہی ہے۔ مستقل یہ ایک جی خوبصورت ہے، یہ تو خاص نعمت اور عنایت ہے۔ بالکل ہی نعمت ہے۔ آپ اس پہ یقینی طور پر خوش ہوتے ہوں گے۔ جی صاحب ظاہر ہے ایسا ہی ہے۔ اور آپ کی خوشی کے اور کون کون کے اسباب ہیں، ذرائع ہیں؟ مجھے جو چیز سب سے اچھی شروع سے لگتی ہے جی، وہ یہ تھا کہ جب میں کچھ سوچتا تھا کائنات کے بارے میں، جب ہم باہر سوتے تھے گرمیوں میں، خاص طور پر سردی میں باہر نکلتے جی، تو آسمان کی طرف میں جب دیکھتا اس کی وسعت اور اس کے جو بکھرے ہوئے ستارے تھے، ان کی روشنیاں، یا پھر موسم ایسا ہو کہ جس میں بادل ہوں یا ہلکی بارش ہو رہی ہو، جی، یا پھر آپ کسی پہاڑی سبزار پہ چلے جائیں، یا کوئی خوشبوئیں ہوں، پھول ہوں، لوگوں سے آپ مل رہے ہیں، ان سے آپ گپ شپ کر رہے ہیں، یا آپ علم جو ہے اسے کسی کو علم دے رہے ہیں، تو یہ کچھ ایسے پہلو ہیں جس سے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایک چیز جس میں میں کوئی زیادہ اسپیشلسٹ ہوں۔ تو خوشی کے لیے بس یہ ہے چیزیں ہیں جو مجھے میری روح کو تسکین پہنچاتی ہیں، اور اس سے جو جسم ہے وہ بھی اس کا اظہار کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، خوشی کا ہے ماحول ہے۔ ویسا آپ طالب علم رہے، پروفیسر رہے، جی آج کل ریٹائر لائف اور سیاسی سہاران وردی میں بھی آپ نے قدم رکھ دیا۔ جی اندرون اور بیرون ملک جی کہاں کہاں سفر کرنے کا آپ کو اتفاق ہوا؟ نہیں، میں بیرون ملک تو خیر میرا کہیں کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر قیام جو ہے وہ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایک دو وزٹ زیادہ نہیں ہے کہ شمالی جو علاقہ جاتے ہیں، مری تک ہو گیا، یا اسلام آباد ہے، پنڈی ہو گیا، یا پھر لاہور اور قریب کے سٹیز جو ہیں، بہاولپور میں بھی جانا ہوا، کراچی، کوئٹہ، پشاور میں بھی، یعنی ملک ایسی طالب علم کے دور میں تھے۔ جی، جب میں ایک جاب میں آیا ہوں تو اس وقت بس یہ لاہور کا زیادہ ہمارا سفر رہا ہے۔ وہ تو اپنے دفتر جاتے ہوں گے؟ دفتر سے ہٹ کے بھی ایسوسیشن کے جب معاملات تھے تو ہماری 10-15 دن کے بعد میٹنگ ہوتی۔ باقی کسی تاریخی مقامات کی، جیسے آپ جس حوالے سے شاید آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ گھومنے پھرنے کے حوالے سے، یا کوئی کالج کے ٹورز ایکسکرشن کے لیے جاتے، تو شاید یہ میری پتہ نہیں کیوں کہ میری پسند نہیں تھی، میں ان میں کم شامل ہوتا تھا۔ سفر جو ہے وہ آپ کا
ہابی نہیں رہا؟ فیوریٹ نہیں ہے میرے، یعنی سفر سے مجھے کافی زیادہ دقت محسوس ہوتی ہے اگر سفر کا نام بھی آ جائے تو یہ دقت کی کوئی خاص وجہ تھی، کوئی تلخ تجربہ تھا؟ نہیں، کوئی تلخ تجربہ نہیں ہے جی کہ آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ انسانی شخصیت کے کوئی پہلو ہوتے ہیں، جی تو بس یہ اس پہلو کا کوئی ایک حصہ ہی ہو سکتا ہے، مزاج کا حصہ۔ مزاج کا حصہ ہو سکتا ہے، پسند کی بات ہے یا ناپسند کی ہے، بس یہ ہے کہ سفر کیونکہ ایک آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ میں اپنے آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں سول پسند ہوں، یعنی میری یعنی طبیعت جو ہے آسانی، ہاں تن آسانی، آسانی۔ تن آسانی جسے آپ کہہ دیں، تو اگرچہ یہ رہا نہیں ہے میری لائف میں زیادہ تر مشکلات اور بڑی سخت مشکلات بھی ہیں، جی لیکن وہ اعصاب جو تھے نا میرے، جی وہ انہیں برداشت کر لیا کرتے تھے۔ جسم کے اعتبار سے یعنی سینسٹیوٹی جو ہے میری، وہ ایسے ہے کہ میں آسانی کو پسند کرتا کھیلنے کودنے، کھانے پینے، ہوں۔ ہاں کیا مشاغل تھے؟ دیکھیں، جس دور سے ہم لوگ گزرے ہیں نا جی، ایک سادگی کا دور تھا، جی اس میں میرے خیال میں کہ ایسا کوئی نہیں ہے چیز کہ جو آج کے دور میں ہم کہیں کہ یہ چیز ہمیں کھانے میں زیادہ پسند ہے۔ دیہاتوں میں جو اس وقت کے مشاغل تھے، اگر ہم آج سے کوئی 60 سال پیچھے جاتے ہیں تو بہت ہی سمپل قسم کے کھیل ہوا کرتے، جس میں ذہنی آزمائش کے بھی تھے، کچھ ایسے کھیل تھے، اس میں مجھے کچھ مہارت تھی۔ جی اچھا، میں ایک مرتبہ ادھر لیا شہر آیا گزرا، یہاں میں نے کچھ بچوں کو کرکٹ کھیلتے تھے، تو مجھے نہیں سمجھتی واٹ از دیٹ، کرکٹ ہے کیا؟ ٹھیک۔ تو اسکول میں جا کر میں نے اپنی ایک کرکٹ ایجاد کر لی۔ جی اچھا، وہ کیا تھی کہ ڈنڈا ہم لے لیتے، تھوڑی ڈسٹینس پہ ایک بچہ جو گیند بنی ہوتی تھی اس وقت، یہ چیترے جو ہیں یا کپڑے سے بنا لیتے تھے ہم، اس کے اوپر دھاگا ٹھیک ہے۔ لگا کے تو بس وہ وہاں سے پھینکتا اور وہ ڈنڈا اسے لگاتا، اور جتنی دور تک جاتی اتنے وہ چکر لگا لیتا، وہ قریب کر کے ایسا ہوتا، یعنی اتنی وہ ایک ہماری کرکٹ ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو بس یہ ایک کریٹیوٹی یعنی جسے آپ کہہ دیں۔ اچھا، یا پھر یہ ہے کہ میں نے اپنی کچھ تحریروں میں بھی لکھا ہے اسے ہاں جی کہ اس وقت کچھ برتن ہوتے تھے نا، وہ گھڑا ہے، اس کے گلا جو ہے اسے کاٹ کے اس میں بیل بنا لیتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ جی تو بس یہ اس طرح کے یعنی جو ہے نا پرانے دور کے یہ شغل ہوتے تھے، تو کوئی ایکٹیویٹیز اس طرح کی ہوتی تھی، کنات شنات کھیل، یعنی 2 والی، 8 والی، 12 والی، تو اس میں مجھے بڑی مہارت تھی اور مجھ سے کوئی نہیں، جیت کوئی نہیں سکتا تھا۔ پروفیسر صاحب، آج سے 40-50 برس پہلے جی کتابیں پڑھنے پڑھانے کا بڑا شوق ہوتا تھا، ناول پڑھے جاتے تھے، بڑے بڑے ناول نگار بڑے صغیر میں پیدا ہوئے، ان کے شاہکار قسم کے ناول سامنے آئے۔ جی، آپ کو کون سی کتاب پسند تھی؟ ایکچولی کوئی اس طرح جیسے آپ کہیں نا پرماننٹ کوئی میں پڑھاکو نہیں تھا بکس کا، ادر دین جو سلیبس کی کتابیں تھیں، کیونکہ گاؤں کا ایک لائف تھی۔ ہاں البتہ یہ تھی کہ میرے جو بڑے بھائی تھے مار نور محمد تھین صاحب، تاریخ لیا کے اعتبار سے ان کی پہچان ہے مرحوم، جی وہ بہت شغف رکھتے تھے اس پڑھنے پڑھانے سے، لکھنے لکھانے پہ۔ ان کی ہیبٹ یہ ہوتی تھی کہ اخبارات پرانے کو کلیکٹ کر لیے، کوئی رسالہ کہیں سے خرید لیا، کوئی ڈائجسٹ پرانا جو ہے کہیں سے مل گیا، تو ان کی جو ایک الماری ہوتی تھی تو وہاں پر وہ چیزیں موجود ہوتی، بس وہاں سے اٹھا لیتے، کوئی جو مل گیا وہ اسے پڑھ لیا۔ گنگنایا کیا کرتے تھے؟ گنگنانا شاید میرے خیال میں مجھے نہیں یاد، ہاں البتہ اتنا ہے کہ جو اس وقت رواج یہ تھا کہ سپیکر پہ علماء کرام نا جو اپنی تقریریں کرتے، جی اس وقت ہم انہیں واز کہہ دیتے تھے، واز بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بڑے اچھا، یا نعتیں وہ کہتے، یا کوئی ریڈیو جو ہے وہ کافی دیر بعد ہم نے لیا تھا، تو اس کے جو کوئی گانے وغیرہ تھے
تو ایسے یعنی بس چلتے چلتے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو واز والی ہے نا مولوی ہم بن جاتے تھے چھوٹے یعنی ہونے کے، اور پھر کسی درخت کی وہ چوٹی پہ جا کر بیٹھتے کہ یہ جناب سپیکر بنا ہوا ہے اور اونچی آواز میں ہم بس وہ نعتیں کہہ رہے ہیں یا تقریریں کہہ رہے ہیں، تو بس یہ ایک اس طرح کا شغل میں کبھی رانجھا بننے کا خیال نہیں آیا؟ نہیں، یہ مجھے نہیں خیال کہ کبھی ایسا میرے ذہن میں آیا ہو۔ تو ایک یہ بھی تھا کہ یعنی قصہ جو ہے نا جی، اس میں میں خود کوئی ایسی بات تھی میرے ذہن میں ہے، میں خود گھڑتا جاتا تھا کچھ چیزیں اور وہ قصہ بن جاتا۔ چھوٹے بہن بھائی مجھے میرے ارد گرد اکٹھے جاتے قصہ سنا، اب کوئی میرے پاس ہوتا نہیں تھا، اسے بس ایسے بنا کہ یہ بس ایک کوا تھا، یہ اس کا جو ہے اس فلاں سے دوستی تھی، چڑیا سے، جو منہ میں آتی وہ کہتے جاتے وہ قصہ بن جاتا۔ تو یہ شروع سے یعنی ویری بگننگ سے ایسے تھا۔ آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں قصہ وہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اب تو وہ چیز نہیں رہی، بس ایک تھوڑے عرصے کے لیے جو ایک صلاحیت ہے نا جی، میرے خیال میں 8ویں کلاس تک کیونکہ گاؤں کا ماحول تھا، کریٹیویٹی صلاحیتیں اس وقت ابھر رہی تھیں، لیکن جب ہم شہر میں پھر یہاں شفٹ ہو گئے ماڈل ہائی اسکول میں سائنس ایجوکیشن کے لیے، یہاں پر پھر سائنس کی وجہ سے جو ہماری پڑھائی ہوتی پڑھاکو بچوں میں پھر شامل ہو گئے، تو وہ جو ادر تھنگس تھیں وہ پھر اس میں کم ہوتی گئیں اور آہستہ آہستہ بلکہ ایف ایس سی میں آ کے وہ ختم ہو گئی۔ ہماری کتاب میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے جی وہ ہمارا ٹیچر پڑھاتا ہے جی، اور جو کتاب میں درج ہے وہی ہمارا طالب علم پڑھتا ہے جی۔ تو آج کا نوجوان خود سے کیا پروڈیوس کرے گا؟ بیسیکلی یہ بڑا ایک سوچ سے اس کا تعلق ہے، پالیسی میکنگ سے ہے، ہم طالب علم کو دے کیا رہے ہیں۔ جی، بیسیکلی یہ سلیبس ہے، کریکولا ہے اس کا، جو ہماری پالیسی ساز ہیں وہ اسے پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب تو اس میں خیر انٹرنیشنل جو ہے لیول پہ انوالومنٹ ہے، وہی پرانا گھسا پٹا ہوا سلیبس ہے، اس میں مجھے بتائیں کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، ہر لمحے جو ہے ایک ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ چیزیں بدل رہی ہیں جی، تو ہمیں اپنے سلیبس کو جب تک اس کے مطابق نہیں بدلنا ہوگا اس وقت تک ہم شاید دنیا کے ساتھ جو بدلتے حالات ہیں شاید ہم ان تک پہنچ پائیں۔ ہمارا ٹیچر بھی اس چیز کا ادراک نہیں کر رہا کہ وہ جس نسل کا وہ نگہبان ہے جی، اس کے ہاتھ میں وہ جنم لے رہی ہے، فروغ پا رہی ہے یا دم توڑ رہی؟ نہیں، ٹیچر بھی جو ہے نا وہ اسی سسٹم کی پیداوار ہے جی، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم یہ کہیں کہ اب میں نے کوئی 35 سال تک سروس کی ہے، مجھے نہیں یاد کہ ہمیں کوئی ریفریشر کورس کروایا گیا ہو جدید علوم کے حوالے سے، یا کوئی کسی بیرونی ملک کا یا کسی بڑے ادارے کا ہمیں وزٹ کرایا گیا ہو کہ یہاں پر یہ علوم جو ہیں۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو شعبہ صحت کا ہے، جو ڈاکٹر ہے ہمارا، جو ایکچوئل برین ہے، یہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ باہر جا رہے ہیں، وہاں جا کر بالکل سکل جو لیٹسٹ ہے اسے وہ گین کر رہے ہیں، تو وہ کافی ان کے پاس ایک بہتر نالج ہے جو ڈاکٹر ہے ہمارا، یا کچھ تھوڑے سے انجینئر شاید ہوں گے، لیکن جو ہماری ٹیچنگ فیکلٹیز جو ٹیچرز ہیں ایون کہ یونیورسٹیز کے اندر اگر آپ دیکھیں ان کا مین کام کیا تھا کہ انہوں نے ریسرچ کو فروغ دینا تھا، تو ریسرچ کا بھی لیول جو ہے وہ بھی شاید ایسا نہیں ہے۔ آج میں ایک ایسے فنکشن میں تھا جو بیسیکلی ایک ٹیچنگ اکیڈمی کا تھا، بڑا شاندار فنکشن تھا، اس میں لیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر دین محمد جو ہے زاہد صاحب وہ بھی مدعو تھے، چیئر کر رہے تھے،
تو ان کی سپیچ کے ایک ایک لفظ کو میں سن رہا تھا. وہ آسٹریلیا سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. ایک فکرہ ان کا بڑا خوبصورت تھا کہ بچے من کے سچے، جب ہم چھوٹے تھے جی تو ہم سچ بولتے تھے. جو ہی ہم بڑھتے گئے ایج میں، ہم بڑے ہوتے گئے تو ہم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. جی. اور اب تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سچ بول بھی رہے ہیں یا سچ کیا ہے. کہ سچ ہے کیا. جی اور اس کے لیے ہماری جو ایجوکیشن ہے یا جو ادارے ہیں، کوئی بھی نہ کوئی استاد بھی، انہوں نے کہا کہ سوسائٹی کا ہر فرد جو ہے، ایون کہ جو پولیٹکس ہے ہماری اور تمام ادارے، وہ اس میں شامل ہیں. پھر اس نے یہ کہا کہ مثلا وہ اگر آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں یا کچھ دوسرے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، انہوں نے کچھ اپنی اقدار جو انہیں ڈیولپ کر لیا ہے، صحیح. اس کی بنیاد پہ ان کے بچوں کا، ان کا جو فیوچر ہے وہ کم از کم سیکیور ہے. وہ ہمیں جھنجھوڑ رہے تھے، اس نئی نسل کو بھی یہی بات کہہ رہے تھے. میں نے ان کی بات سے متفق کیا کہ ہمارا جو آنے والا کل ہے وہ بہت ہی مشکل ہے. جس طرح کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دنیا کے جو تقاضے ہیں ہم ان کے ساتھ انہیں کمپیٹ کر سکیں یا ان کے پیرلل چل سکیں یا شاید ہم انہیں فالو کر سکیں. ہم صدیوں ان سے بہت پیچھے. آپ ٹیچر پروفیسر نہ ہوتے جی، تو کیا ہوتے؟ اگر میں استاد نہ ہوتا تو دو چیزیں تھیں جی جو میرے ذہن میں واقعی یہ سوال آتا ہے. اگر میں تعلیم نہ حاصل کرتا، ساذر میں ایک جٹ بندہ ہوتا، کوئی کاشتکاری کر رہا ہوتا پہلی بات، یا کسی سردار کے پاس کوئی نوکر بیلی ہوتا، ٹھیک ہے نا. جی لیکن اللہ کا کتنا یہ کرم ہے کہ مجھے علم عطا کیا. اگر میں یہ نہ ہوتا، پروفیسر نہ ہوتا، میرے پاس تعلیم ہوتی، میرے پاس ذرائع ہوتے، وسائل ہوتے، تو شاید میرا جو دوسرا زیادہ شعبہ ہے وہ سیاست ہی تھی، صحیح. وہ سماج تھا، سماج کی تربیت تھی. یعنی وہ اسے بھی آپ ایک سماجی استاد کہہ سکتے پروفیسر صاحب، پبلک کے سامنے جی. اب آپ ایک نئے رنگ روپ میں سامنے آ رہے ہیں. جی آپ امیدوار صوبائی اسمبلی PP 282 ہیں. جی سیاست کے میدان میں کانٹے، آلودگی سے اپنے دامن کو بچانا خاصا مشکل ہے. جی. خود کو تختہ مشق بنانے کی ضرورت آپ نے کیوں محسوس کی؟ مقبول الہی صاحب، دیکھیں، ہماری جو سوسائٹی ہے، اگر اس میں آپ سیاسی انداز کو دیکھیں، علم ہمیں منبع علم کا کہاں سے ملا؟ جی کہ اللہ کی کتاب ہے یا کتابیں ہیں اور انبیاء ہو گئے، وہاں سے ہمیں ایک علم ملا ہے. ہمارا جو اپنا مذہب اسلام ہے، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کی جو لائف ہے، انہوں نے ایک اسٹرگل کی اور اسٹرگل کے بعد ایک اسلامی ریاست قائم کی. اس میں انتظام انصرام جو تھا اسے لاگو کیا. اس کے بعد پھر خلفائے راشدین ہیں، پھر اسلامی حکومتیں ہیں. جی تو یہ ہمارا مذہب بھی ہمیں اس چیز کی طرف ضرور راغب کرتا ہے کہ یہ کائنات اگر ہے تو ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے جن و انس کی تخلیق جو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انسان ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، جو باشعور ہے، جس میں ایک ریسپانس کی طاقت موجود ہے، تو اس کی جو ایک خدمت ہے یہ بھی ضروری ہے. اگر ایک شخص سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو جاتا ہے، ایک ایج جو ہم نے اس میں رکھ دی کہ 60 ایئر ایج ہے، جی اس کے پاس ایک ایکسپیرینس ہے، ایک تجربہ ہے. میرے پاس تعلیم کا تجربہ تھا. جی میں نے کس طرح کے بچیوں کو پڑھایا جن کا ایج لیول جو ہے وہ 15-16 ایئر سے ابو ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک عملی زندگی کے اندر قدم رکھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے تئیں تعلیمی میدان میں کامیاب رہا ہوں. میں اپنے اوپر خوش ہوں کہ مطمئن ہوں کہ میں نے بہتر کام کیا ہے.
لیکن اب دوسری چیز کیا تھی، جب آپ ریٹائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو کیا پھر اسی کو ہی ریپیٹ کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اب آپ سماج کو، آپ معاشرے کو بھی تھوڑا سا درس دیں، اس کی طرف بھی نکلیں۔ یہ جو سوسائٹی معاشرہ ہے، یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، یہ ادارہ ہے، یہاں سے تو سیکھنے کو بھی بہت ملتا ہے۔ اب جب میں مختلف لوگوں سے ملتا ہوں، جی اس میں انتہائی لو لیول کا ایک غربت کی لکیر سے نیچے والا بندہ بھی مجھ سے بات کرتا ہے، اور ایک ایسا شخص جو ملینر ہے یا کوئی بڑا ایک پالیٹیشین ہے، بڑے سے بڑا آدمی ہے، اس سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے۔ جی تو یہ ایک بہت خوبصورت انٹریکشن ہے۔ آپ جسے کہہ رہے ہیں کہ ایک کانٹوں بھری یہ ہے سیاست، یہ مشکل ہے، جی میرا نظریہ یہ رہا ہے کہ مسجدوں میں تو سب جا کر سجدے کرتے ہیں، جی اس سجدے کا مزہ ہے جو آپ کسی بت خانے میں جا کر کریں۔ یعنی پھر میری جو لائف ہے، اگرچہ میں آسانی پسند ہوں، یعنی تن آسانی پسند ہوں، جی لیکن جو میری لائف گزری وہ بڑی کٹھن مراحل سے گزری ہے، اس نے مجھے، میرے اعصاب کو بڑا مضبوط کر دیا ہے۔ یہ جو ایک سیاسی جد و جہد ہے، یہ دراصل ایک مضبوط جو اعصاب ہیں اس کا ایک ٹیسٹ ہے۔ میں بس اتنا ہی سمجھتا ہوں اس سے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میں ان لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں، اپنی بات ان سے جا کر کرتا ہوں۔ جیتنا ہارنا کیا چیز ہے؟ اگر آپ ان معاملات کو، جیتنے ہارنے کی طرف ہم ابھی آتے ہیں۔ جی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک خط غربت سے نیچے جو رہ رہا ہے ہاں اس سے بھی آپ ملتے ہیں، اور جی ایک بڑے آدمی سے بھی ملتے ہیں، جی اور آپ موجودہ روز و شب کے جو معاملات اور معمولات ہیں ہاں ان سے بھی آپ مطمئن ہیں۔ تو جو آپ کی گزری زندگی ہے جی وہ تو پھر آپ نے ضائع کی نہیں، کہ آپ کو یہ کام میں پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں کہ ہر ایک چیز کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ جی جو بھی آپ معاملات سے گزر رہے ہیں، میرا یقین تو یہی ہے کہ انسان کے بس میں شاید ایسا نہیں ہے۔ جو آپ کی تقدیر ہے، جو مقدر ہے، جو چیزیں آپ کے حق میں لکھی جا چکی ہیں، ان میں سے آپ نے گزرنا ضرور ہے، صحیح۔ لیکن اس میں جد و جہد کا ہونا، جو ہاتھ پاؤں ہیں انہیں حرکت دینا، یہ بھی ضروری ہے۔ نہیں کہ معروف علمی شخصیت رانا سلطان محمود اختر صاحب نے فیس بک پروگرام پہ جی آپ کو خوش آمدید کہا ہے اور نیک تمناؤں کا پیغام آپ کے نام جی، بھیجا ہے۔ بہت شکریہ رانا صاحب، پروفیسر ہمارے عظیم لیڈر ہیں۔ جی ہاں، رسازہ کے لیے ان کی خدمات خدمات کوئی بھی بہت ڈھکی زبردست، چھپی بہت نہیں ہے۔ زبردست ہیں۔ الیکشن کے تو اپنے تقاضے ہوتے ہیں جی کہ آپ کا امیدوار پینل کون ہے، آپ کس جماعت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کے دھڑے کتنے ہیں، کتنی پاپولر شخصیات آپ کے ونگ میں شامل ہیں، الیکشن مہم پہ آپ کتنا خرچ کریں گے۔ ان سوالات کے جواب کے خانے میں کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں کہ جو محبت ہے نا، جی میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی، اور پھر یہ ہے کہ دلوں کو اور ذہنوں کو موڑنے والی ایک ذات ہے۔ اگر آپ کا ایک پیغام سچا ہے جی اور حق پر ہے، آپ ڈٹرمنڈ ہیں، اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک کام اچھا کرنا چاہتے ہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے، تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں اور اسے شروع کر دیں۔ لیا کی مشکلات جی جو آج آپ دیکھتے ہیں، جی صحیح ہے۔ آنے والے دنوں میں ہاں آپ لیا کے مسائل، جی مشکلات کو کن نظروں میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میری سوچ ایک سائنسی طرز ہے، انداز ہے اس کا۔ جی تنقید ضرور ہونی چاہیے، سیاستدانوں پہ بھی یا کسی پہ بھی۔ سائنس کا طریقہ کار ملک صاحب یہ ہے، اگر کسی نے ایک ریسرچ کی ہے، چاہے وہ غلط بھی کیوں نہ ہو، تو نیکسٹ جو سائنٹسٹ ہے وہ اس سے نیکسٹ شروع کرے گا۔ اسے کوئی اتنا مطلب تنقید کا نشانہ نہیں بنائے گا۔
جتنے بھی پولیٹیشنز نے اب تک آئے ہیں جنہوں نے اپنا ایک وقت گزارا ہے، اپنے دور میں انہوں نے ایک کوشش ضرور کی ہے کہ وہ لوگوں کو یہاں کی عوام کو ان کے مسائل کو حل کریں تاکہ نیکسٹ لوگ ان پر ایک اعتماد کر سکیں۔ مسائل دراصل ہمارے شہر کے اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں حل کرتے ہوئے شاید ہمیں کتنا عرصہ لگے۔ جی اب دیکھیں، محرومیہ جو ہے نا وہ ہمارے ان علاقوں میں بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک سب سے بڑی چیز کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی علاقے کی جو ترقی ہے ایک گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے۔ بس ایک ہاسپٹل ہمیں ملا، مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل تھا، ایک جیل کا منصوبہ یہاں آیا، یا کچھ ادر اسی طرح کے ہیں جو ورلڈ لیول کے تھے یا ورلڈ بینک کے تھے، وہ ہمارے حصے میں ہے۔ جی ایک یہ ہے کہ آپ سٹرگل کون سی کرتے ہیں، آپ کی پریورٹیز میں کیا چیزیں ہیں۔ مثلا ہمارا جو سیاستدان اس نے شہر کی سڑکوں کو ایک آیا تو اس نے اپنے ایک لیئر اس پر چڑھا دی، جی دوسرا اس نے کہا نہیں یہ تو فلاں کی لیئر تھی اس میں تو اس کے قدم ہے، لہٰذا اس کے قدم مٹا دو، میں نے اپنی لیئر اس پر چڑھا دینی ہے۔ ٹھیک ہے دیہاتوں میں جب ہم جاتے ہیں وہاں پر تو راستہ ہی نہیں ہے، دیہات ہمارے نظر انداز ہوئے پڑے۔ ٹھیک تین چیزیں ہیں میرے ذہن میں، ہاں جی میگا پروجیکٹ ہونا چاہیے، مائکرو لیول کے پروجیکٹس ہونے چاہیے، جی اور سمال یا میڈیم انٹرپرائز جسے آپ کہہ دیں یا انڈسٹریل جو ہے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہونے چاہیے، تاکہ اب جو سرکاری نوکریاں ہیں وہ شاید اتنی نہ مل سکے، تو کبھی بھی نہ مل سکے۔ میں بھی ایسا ہو، جی لیکن یہ ہے کہ آخر اتنا جو ہمارا نوجوان جو بے روزگار پھر رہا ہے وہ کہاں جائے۔ جی اس کے لیے یہی ہے کہ انڈسٹری ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ ایسے شعبے ہیں جنہیں یہاں پر شروع کیا جا سکتا ہے۔ کسان ہمارا ایک روایتی انداز سے کاشتکاری کر رہا ہے، جی ہمارا جو کاروباری حضرات ہیں انہوں نے دکان اپنے ایک انداز سے کھولی ہوئی ہے، وہ تھڑا لگا اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پر بھی آپ کو ایک جدیدیت نظر نہیں آئے گی۔ صحیح تو اگر ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی پیسہ کمانے کے لیے دولت ہونی چاہیے، اس کے مواقع ہیں۔ جی ہاں صرف فرق کیا ہے کہ جب ایک ہمارا نوجوان سب سے آگے ہوتا ہے انہی سیاستدانوں کے جلسے جلوسوں میں، انہیں ہی یہ اپنے کندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہوتا ہے، اسمبلی تک پہنچا دیتا ہے۔ جی جب انہیں پہنچا کے واپس آتا ہے ان کی بات ہی کوئی نہیں سنتا، انہیں پہچانتا بھی کوئی نہیں۔ ان کے یہ جو کندھے ہیں جو مضبوط ہیں، جو توانا ہیں، جو سیاستدانوں کو اٹھائے پھرے کرتے ہیں جلسوں کے اندر، جی لیکن واپس آ کر انہیں پھر وہی اینٹ گارا اور جو ہے اسی کو پھر واپس اٹھانا پڑتا ہے، وہ اس سے مایوس ہوتا ہے۔ انہیں ایک راہ دکھانی ہے، راہ کون دکھائے گا؟ جو ایک استاد ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ استاد کے پاس حل ضرور موجود ہے، ہاں صرف کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک پاور جو ہے نا جی اس کی ضرورت ضرور ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی اگر تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں یا کوئی مذاہب کے حوالے سے ہے، اس کے دو انداز ہوا کرتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ ایک لیڈرشپ ایسی آئے جو لوگوں کے اندر آ کر معاملات کو سیدھا کر دے، یا پہلے آپ عوام کو سماج کو سیدھا کریں، اس کے بعد پھر جو اس کا اقتدار والے لوگ ہیں وہ بھی سیدھے ہوں گے۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا یعنی طریقہ کار ہے، ضروری نہیں کہ آپ لاہور کی طرف دیکھیں، پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپ ہے اس کے ذریعے بھی آپ اپنے علاقے کی بہتری لا سکتے ہیں۔ آپ اس سے دیکھ لیں پورے لیا شہر کی سیوریج کا نظام آپ دیکھ لیں، مطلب ابتر ہے اس سے بھی زیادہ۔ اچھا پھر آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کا دکاندار بیٹھا ہوا ہے شہر میں،
انجمن تاجران ہیں بڑے یعنی وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے الیکشن جیت لیے. جی مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے کون سا ان تاجران کے لیے مارکا مارا ہے کہ کوئی ایسا زون انہیں بنا دیا ہے کہ جہاں پر ہمارے علاقے کی جو خام مال ہے اس کی کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. ٹھیک ہم ہے. وہی کاٹن وہی گندم وہی باجرہ کاشت کر اسی شکل میں وہ آڑتی کو بیچ دیتے ہیں. آڑت کا جو نظام یہاں پر ہے مجھے بتا دیں کون سے جدید سٹور انہوں نے یہاں قائم کیے ہوئے ہیں. صحیح. اب آلو کی فصل ہے لوگ دھڑا دھڑ آپ ادھر دیکھ کے جائیں شیب میں تو مرد خواتین بچے بوڑھے سارے اس میں جو ہے نا اپنا لگے ہوئے ہیں اس فصل آلو کو کاشت کرنے. کاشت کے بعد برداشت پہ آیا ہوا ہے. جی تو اتنی وہ محنت کریں. آج کل بھی آپ جا کر دیں کتنی سردی ہے ٹھنڈ ہے وہ ہاں. کام وہاں پر کسان کر رہا ہے. میں اپنی جب گندم کاشت کر رہا تھا تو وہاں پر جو میرے مزدور 2-3 کام کر رہے تھے کچھ مٹی ایک جگہ سے تھی تو میں نے دیکھا وہاں پر ریئلی آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی تقریباً ہوگا 10 سے 15 kg کا سانپ وہاں سے نکلا. اس نے ایسے جو کسی سے کیا اس کے پاؤں میں آ پڑا. اب دیکھیے ہمارا کسان یہ کام کرتا ہے معاوضہ کیا ملتا ہے اسے اپنی زندگی کو آزمائش میں ڈالتے خطرے میں ڈالتا ہے. بلکہ پوری فیملی اس کی کام کرتی ہے. اب گنا ہے ادھر آپ دیکھیں اس کچے کے علاقے میں جائیں جی اس اتنی کٹھن سردی میں وہ گنا چھیل رہے ہوتے ہیں. آپ اس دریا کے عرصے سے دریا جو برباد کیے جا رہے ہیں ہماری نسلوں کو اس نے تباہ کر دی بے روزگار کر دیا ہے. کیا کسی سیاستدان نے اس کا کوئی متبادل سوچا ہے؟ یس بالکل ہی نہیں ہے. اچھا پھر آپ دیکھ لیں کہ آج 70 سال سے زیادہ عرصہ میں ہو گئے ملک کو بنے ہوئے ہماری زمینوں کے کلیم جو ہے نا جی وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہے. ایک خریدتا ہے دوسرا اس سے پیسہ ضائع کرتا ہے 5 سال کے بعد 10 کے بعد پتہ چلتا ہے جناب یہ تو کینسل ہو گیا. جعلی تھا. جو علمی ادارے ہیں یونیورسٹی آف لیا کتنے عرصے سے آپ دیکھ لیں کہ نام کی بنیاد پر 5 سال تو یہ میرے باپ کے نام پہ ہونا چاہیے نہیں یہ آپ کے باپ کے نام پہ نہیں ہونا چاہیے. یہی لڑائی جو ہے یہ میرا وی سی آنا چاہیے یہ نہیں جی یہ میرا وی سی یہاں پر بیٹھے گا. یار وی سی ہے یا کوئی آپ کا پی این ہے وہ کیا وہ ڈیلیور بیچارہ کر سکے کہ 3 مہینے آپ اسے دیتے ہیں اس کے بعد بوریا بستر اٹھاتے دوڑ جاتا ہے. کوئی پرماننٹ فیکلٹی نہیں ہے یہاں پر. اچھا عارضی ٹیچرز کو تنخواہ دے کر جو یہ بھی چلے اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر تعلیمی لیول بہتر ہے بچے ہمیں مل جاتے ہیں لیکن جو ایک ڈاکٹر پی ایچ ڈی لیول کا ایک پرماننٹ ادارہ ہونا چاہیے وہ چیز تو نہیں مل رہی. نہیں ہے. ہاسپٹل ڈی ایچ کیو لیول کا ہاسپٹل ہے ٹھیک ہے 12 ایکڑ زمین اس کالج کی اس ہاسپٹل کو کس لیے دی گئی تھی کہ وہی ادارے پورے نہیں ہیں. آج بھی اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے خدا نہ کرے کسی کا یا کوئی ایسے معاملات کے نیورولوجی سے ریلیٹڈ جو ان کے معاملات ہیں نیفرالوجی سے ریلیٹڈ ہیں وہ کیا کریں گے جائیں جی آپ انہیں ملتان لے. اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی عام خاص کی تو بات ہی نہیں رہی. ایکس ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر سید مختار حسن شاہ صاحب نے بھی ایک اپلیکیشن گزاری ہے کہ کارڈیالوجی وارڈ میں ایک مریضہ کی ڈیتھ ہوئی اور ان کی ڈیتھ جو ہے وہ ڈاکٹرز کے جو غفلت اور ٹریٹمنٹ میں وہ پروٹوکول کا خیال نہ کرنے کے نتیجہ میں. سلمان سہیل خان چانڈیا ایڈوکیٹ صاحب نے آپ سے ایک سوال کیا ہے. سلمان خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں سر آپ سے کہ استاد محترم سے سوال ہے کہ ایجوکیشن اور زراعت کی جدید ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے جس سے تعلیم عام ہو اور کسان خوشحال ہو. جی بہت چانڈیا صاحب تھینک یو. آپ نے باقاعدہ ایک اس قابل سمجھا کہ سوال کیا. جدید تعلیم میں اس کا ایک تھوڑا سا پہلے بتا گیا ہوں کہ تعلیم جو اس کا تربیت یا سکل کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے. جدیدیت کیا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو اس وقت یہ ہمیں جدید متعارف کرا رہی ہے تعلیم سے. تعلیم کی جو انداز ہے جو ایڈز ہیں ایجوکیشن کے لیے جدید
ان کو بھی ہمیں اس میں شامل کرنا ہوگا۔ اچھا، پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ جدیدیت کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں۔ پھر سب سے زیادہ یہ ہے کہ جب آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کے پاس ایک کمپیوٹر لیب ہے، آج تو ہر بچے کے ہاتھ میں ایک کمپیوٹر ہے، آپ دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، مگر اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ کمپیوٹر ہے یا اسی لیے کوئی خاص قسم کی ویب سائٹ جو ہے ان کو دیکھنے کا صرف پورا۔ اس کے لیے صاف ظاہر ہے کہ ہمیں ٹریننگ دینا ہوگا، تعلیم دینا ہوگا۔ ہاں جی، دوسری بات آ گئی جی زراعت کی۔ ہاں جی، زراعت کے لیے میں نے جیسے بتایا کہ ہم ایک تو زراعت کو بس زمیندارہ جو ہے اسے پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جو زراعت اسے جب آپ ایک کاروبار کی حیثیت دیں گے اس وقت اس کے اندر ایک بہتری آئے گی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا خام مال جہاں لیا میں ہے اس سے ریلیٹڈ چاہے سمال انڈسٹریز آپ دے دیں۔ کاشتکاری جدیدیت کیا ہے کہ ایک کاشتکار اس کے 4 کنال ہے، ایک 4 ایکڑ کا، ایک 4 مربع کا زمیندار بیٹھا ہوا ہے جی، تو ہر ایک کا انداز اسے کاشت کرنے کا وہ مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ جی، اگر ہم اسے اجتماعی طور پر کاشتکاری کریں، ایک پلاننگ کے تحت کریں کہ ہم نے فلاں فصل اتنی لگانی ہے، جی، ہمارے ایگریکلچر کے ادارے ہیں تو یہ جی پلاننگ کے ہیں، یہ فلاں چیز کے ہیں، فلاں کے ہیں۔ کیا کسی سال ایسا ہوا ہے کہ جناب یہ گندم کا اتنا رقبہ ہونا چاہیے، گنے کا اتنا ہونا چاہیے، جی، دوسری فصلیں اجناس ہیں، تیل دار ہیں، اتنی ہونی چاہیے؟ یہ کبھی بھی ایسا ہمیں نہیں ملا۔ اب تو کاٹن بھی ناپید ہو گئی اور حکومت نے انسینٹو دیا ہے کہ بھی ہر ڈسٹرکٹ میں کاٹن لگائی جائے اور وہ اس کا ریٹ 8,600 مقرر ہوا جی، تو شروع میں تو ملتا رہا، بعد میں آ کر اس کا ریٹ بھی 5,000 تھا۔ یہ حوصلہ شکنی ہوگی اس کی۔ اچھا، ایک چیز جو اس میں رہ گئی چانڈیہ صاحب سے ریلیٹڈ، جی، بیسیکلی یہ ہے کہ فائدہ اس وقت ہوتا ہے ہماری ایگریکلچر کا کہ جدید طریقہ کاشت ہم اپنائیں، اس میں جدید مشینری کو اس میں اڈاپٹ کریں، فصل جس میں ضائع نہ ہو ہماری۔ دوسرا یہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن کا ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جو ہم پیداوار ایک حاصل کر رہے ہیں، کیا ہمارے پاس کوئی ایسی انڈسٹری ہے کہ جہاں اس کی ویلیو ایڈیشن ہو؟ اس حوالے سے تو لئیے خاموش ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ نے کاغذات نامزدگی داخل کرا لیے؟ جی، منظور ہو گئے؟ منظور ہو گئے۔ اب آپ PP 282 کے باقاعدہ امیدوار صوبائی اسمبلی ہیں؟ جی ایسے ہی ہے۔ آپ سے پہلے اس حلقہ میں جی جو MPAs رہے، ملک غلام محمد سواگ صاحب، جی، ماہر فضل حسین سمرہ صاحب، جی، ملک غلام حیدر تھین، جی، چودھری اصغر علی گجر، افتخار علی بابر کھیتران صاحب، چودھری اشفاق احمد اور سید رفاقت علی گیلانی صاحب، جی، آپ ان میں سے کارکردگی کے اعتبار سے کس کو بہترین قرار دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ایک کمپیریزن ہے نا، میں نے پہلے کہا کہ میرا ایک سوچ، میرا انداز ایک سائنٹیفک ہے۔ جی، ہر دور کے جو ایک تقاضے ہیں وہ مختلف رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے آج سے 30 سال پہلے پالیٹکس کی ہے تو اس وقت سیاست کا انداز جو تھا وہ یا MP کی جو شان تھی وہ اپنی پارٹیوں میں، حکومتوں میں ذرا مختلف تھی۔ وقت بدلنے کے ساتھ وہ مختلف ہوتی ہے۔ جی، مثلاً غلام حیدر تھند نے انجوائے کیا ہے اپنے اقتدار کو، بار بار اسے انجوائے کیا ہے، موقع ملے انہیں تو انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے۔ صحیح۔ اسپیشلی جو میں نے انہیں دیکھا کہ تعلیم جو دیہات کے اندر ہے یا جو ذرائع آمد و رفت ہیں ان کی بہتری اور الیکٹریسٹی کے جال بچھانے میں انہوں نے اپنا ایک رول، صحت کے بھی کافی سارے ادارے ہیں جو دیہاتوں میں ان کے دور میں بنے ہیں۔ پھر اب آ جائیں جی مار فضل سمرہ صاحب کی طرف، انہوں نے بھی شہر کی جو ایک سڑکیں ہیں، جو سیوریج سسٹم تھا، جیل کا نظام ہو گیا، تعلیمی اداروں کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں، ان کی بہتری کے لیے انہوں نے اپنے تئیں ایک پوری جدوجہد کوشش کی ہے۔ صحیح۔ سردار بابر کھیتران صاحب جو تھے ان کا دور جو تھا وہ ایک
پالیٹکس کے اعتبار سے اس وقت تو اپوزیشن میں تھے، پیپلز پارٹی کے تھے وہ ایم پی۔ اچھا، انہیں جو ایک عام روایتی انداز ہے وہ تو نہیں مل رہا تھا کہ فنڈز انہیں ملیں، جی لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے تئیں ایک پوری کاوش ادھر کر ادھر کر کوئی وفاق سے کچھ لے کے، جب مطلب میں اب جب جاتا ہوں دیہات میں، گاؤں میں، تو وہاں لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے یہ ہمیں کچھ دیا ہے، کھمبے ہیں بجلی کے یا اس کی ترسیل کے لیے یہ کام انہوں نے کرایا ہے، تو مطلب ان کے نشانات موجود ہیں، موجود کم ہیں۔ جی اس کے بعد آ جائیں جی آپ چودھری اشفاق صاحب، جی ان کا بھی یہ جو روڈز کے حوالے سے ہے کہ یہ دو رویا روڈ، یا جسے آج کل ہم کیا نام دیتے ہیں ان سڑکوں کو، ون وے نہیں ون وے کے ساتھ ساتھ کے ڈبل وے کارپیٹ روڈ جو ہے، جی اس کی جو ایک سیرا ہے نا جی، وہ ان کو کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی بنیاد ضرور رکھی ہے۔ اب نیکسٹ آپ آ جائیں جی محترم گیلانی صاحب کی طرف، جی تو بہرحال انہیں بھی میں کچھ نمبر ضرور دیتا ہوں جب ہم اس کی ایک مارکنگ کرتے ہیں، ٹھیک کہ تعلیم کے لیے بھی انہوں نے ایک اپنی کاوش کی ہے، مثلا بی ایس پروگرامز، ایون کہ کوٹ سلطان کے حلقے تک بھی انہوں نے ہی یہ سارا اپنی کوشش کاوش کی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ روڈز کے اعتبار سے بھی ان کا، یعنی جو انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں روڈز شہر کے، تو میں ان سے مطمئن نہیں ہوں، ٹھیک ہے اس لیے کہ لیئر کے اوپر لیئر جو ہے، اس سے مزید بہتر سڑکیں بن سکتی تھیں۔ نشیب کے جو ایریاز تھے ان کے، وہ اسی طرح مفلوق الحال ہیں، اور ہمارے جو ایریاز ہیں یہ ادھر، یعنی آپ کہہ دیں کہ منڈی ٹاؤن یونین کونسل ہے، یا کچھ اور ایسے ایریاز ہیں جو سائٹس پر تھے جہاں انہیں شاید اتنی زیادہ حمایت نہیں تھی، جی وہ اسی طرح محرومی کا شکار ہیں۔ شہر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہاں شہر کا کیا ہے، سیوریج کا ہے، تو وہ مگر میرا سوال تو یہ تھا کہ ان شخصیات میں آپ درجہ بندی کے اعتبار سے اگر میں آپ سے جاننا چاہوں، ٹاپ ون آپ کس کو قرار دیتے ہیں؟ ہر دور میں، ہر دور کو اب ہم ایک دور میں ٹھیک ہے نا جی، جی یہ مشکل ہوگا مقبول علیہ صاحب کے، جب وقت بدلتا ہے تو آپ اسے کیسے کمپیریزن، یا تو ایک ساتھ آپ کہیں کہ جی پچھلے دور میں فلاں فلاں حلقے کو آپ کمپیئر کریں کہ کس نے زیادہ کام کیا ہے، وہ تو ٹھیک ہے نا جی، ڈیولپمنٹ اسکیمز آتی ہیں، گرانٹس آتی ہیں، اس کے مطابق ہر کسی نے اپنی اسکیم دینی، کام ہونا ہے۔ مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ علاقے کی بہتری کے لیے سوچ کیا رکھتے ہیں۔ جی اب مثلا یہی تھا لیا کو ڈویژن بنانے کی بات، جس کے ہمارے جو چیئرمین شہری اتحاد ہیں، جی سلطان صاحب، یہ ہمیشہ ہر وقت ان کی جو ایک پوسٹ ہے اسی پر ہے، جی تو اس کے لیے بھی کتنی کوشش کاوش کی گئی، یونیورسٹی کے لیے، ہاسپٹل کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کالجز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، کامرس ایجوکیشن کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کتنی کاوش کی گئی۔ ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، میرے نزدیک وہ سیاستدان ایم ایل اے ایم پی دی بیسٹ ہوگا، میں اسے کہہ سکوں گا، کوئی ایک کہہ دے کہ میں ایم ایل اے ایم پی بنا اور میں نے یہاں سے کمیشن نہیں لیا، تو میں کہوں گا ہاں جی ٹھیک ہے، یہ والا سب سے بیسٹ ہے جس نے کمیشن آج تک نہیں لیا۔ یہ تو ایک باقاعدہ آپ کا یہ جملہ ایک چارج شیٹ کی شکل اختیار کر گیا۔ چارج شیٹ میں کہتا ہوں نا کہ آپ انہیں بلا لیں، ان سے پوچھیں یہ سوال کہ ہاں جی آپ اس کے لیے آتے ہیں اس بات پہ، کہ حلف کی میں بات نہیں کہتا ہوں، آخر انسان کے اندر ایک ضمیر بھی تو ہے نا، جی اگر اس کی ایک بات یہ کہہ دیں جی بس ٹھیک ہے جی، میں کہوں گا ہاں یہ دی بیسٹ رہا ہے سب سے۔ پروفیسر صاحب، انفارمیشن ایرا کے اس دور میں جی آئی ٹی کی گرفت نے ہمارے نوجوانوں کو دبوچ رکھا ہے، جی صحیح، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اس جدید ایجاد کی گرفت سے آزاد ہو سکیں گے اور اس کے مثبت استعمال کی طرف آئیں گے؟ ہاں بہت زبردست بات ہے کہ عام طور پر یہ ہے کہ ہمیں نوجوانوں سے مایوسی دی جاتی ہے، میں کہتا نہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں جب ابھی کمپین میں نکلتا ہوں ریئلی مقبول صاحب بتا رہا ہوں آپ کو کہ دیہات میں، گاؤں میں ایک کچا کمرہ ہے، اس میں وہ ایک بجلی تو ہے لیکن لیپ ٹاپ ہی بچہ بیٹھا تھا، ایک نہیں کئی بیٹھے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا جی آپ کیا کرو نا، کہ ہم فری لانسنگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک،
اچھا، میں نے کہا جی آپ یہ نہیں دیکھتے فلمیں یا یہ جو اس میں چھوٹی چھوٹی ریلز بنی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، شروع میں تھا ایسے، لیکن اب ہم اس طرف آ گئے۔ تو میں نے دیکھا وہاں پر کہ جو میری ایک یعنی شروع سے 2 سال پہلے جو میں نے ایک پلان دیا ہوا تھا جی کہ ہمارے نوجوانوں کو اس طرف آنا چاہیے، ارننگ جو ہے یہاں سے اپنی خود کریٹ کریں، تو بتا رہے تھے کہ ہم 40-50 ہزار روپے پر منتھ جو ہے گھر بیٹھے ہی یہ یہاں سے ارن کر رہے ہیں۔ اس میں میجارٹی جو نوجوانوں کا وہ اس کی طرف آ رہے ہیں۔ ہاں تو یہ آہستہ آہستہ جب یہ چیز اس میں بدلے گی تو ضرور وہ جو یہ گریپ جس طرح کی نیگیٹو گریپ آپ کہہ رہے ہیں وہ پازیٹیو میں ضرور کنورٹ ہوگی۔ الیکشن 2024 میں آپ حصہ لے رہے ہیں، جی آپ اپنے لیے کیا خیال کرتے ہیں کہ لیا کے عوام آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ دیکھیں، جو غیب کا علم ہے وہ تو صرف میرے اللہ کی ذات کو علم ہے۔ جی باقی جہاں تک ہے کہ شاید جو میری سوچ ہے کہ میرے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا یہ قطعاً مقصد نہیں کہ میں نے کوئی اسمبلی میں جانا ہے، میں نے کوئی پاور گین کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کرپٹ ہے، XYZ کرپٹ ہے، جی تو اچھا بھی کیسے لوگوں کو آنا چاہیے؟ بھی ایسے لوگوں کو آنا چاہیے، صحیح ٹھیک ہے نا جی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑا پارسا آدمی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں یہ کوشش کروں گا کہ میں کم از کم جھوٹ نہ بولوں، صحیح کرپشن جو ہے اسے نہ ہونے دوں، نہ خود کروں۔ اگر یہ چیزیں نکل جاتی ہیں، جو ایک ووٹر ہے، جو ایک شخص ہے، جو ایک انسان ہے، جو سماج ہے، انہیں ایک عزت ملے، انہیں ایک ریسپیکٹ، ایک آنر ملے اداروں کے اندر بھی۔ جو یہ ادارے ہیں ان کے دروازے ان کے لیے بھی کھلے ہونے چاہیے۔ سفارشی کلچر جو ہے اس سے اگر ہمیں نجات مل جائے تو بس یہ میں نے ایک پیغام دینا ہے، میں نے اپنے آپ کو ایک آپشن کے طور پر پیش کر دیا ہے۔ اب عوام پر ہے، لوگوں پر ہے، اگر وہ مجھے پسند کرتے ہیں، میرے خیالات کو، میرے اب یہ پروگرام کے ذریعے میں نے اپنی باتیں پہنچائی ہیں لوگوں جی تک، اور اپنے اس میں بھی کمپین میں بھی یہی بات میں کرتا ہوں۔ اگر انہیں اچھی لگتی ہے تو میری طرف مائل ہو جائیں، اگر انہیں یہ اچھا نہیں لگتا، وہ چاہتے نہیں ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں یہ ایسے ہی رہنا چاہیے، تو ٹھیک ہے، زندگی گزرتی رہنی چاہیے۔ اللہ کے رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر حفیظ اللہ تھن صاحب، امیدوار صوبائی اسمبلی PP 282۔ فرینڈز آپ سے مخاطب تھے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ پروگرام 30 منٹ ود مقبول الہی میں آج بطور گیسٹ شریک ہوئے۔ آپ نے اپنے سیاسی ویژن کا اظہار کیا، اپنے بچپن، لڑکپن، جوانی اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد کی سیاسی، سماجی، علمی مصروفیات کا سیر حاصل تبصرہ کیا۔ آنے والے دنوں کے حوالے سے سیاسی میدان میں کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا کیا ویژن ہے، سیاستدانوں کے بارے میں اپنے جو ذہنی ایک پختہ رائے تھی اس سے بھی آپ کو روشناس کیا۔ ہمیں آپ کے کومنٹس کا، آپ کی تجاویز کا انتظار رہے گا۔ پروگرام میں پروفیسر بہت سارے آپ کے دوستوں نے شرکت کی، آپ کو ویلکم کہا۔ میں بھی آپ کا تمام شرکائے پروگرام کا ممنون ہوں، اور اپنے انچارج پروگرام عبد الرحمان فریدی صاحب اور ٹیکنیکل معاون منیر احمد کھوکھر صاحب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز کل شب 8:05 پر نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔